ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرابلم جو کہ اکثر کلینک میں عورتیں پریگننٹ عورتیں جو ہیں کمپلین کرتی ہیں وہ ہے کانسٹیپیشن یعنی قبض کا مسئلہ پریگننسی میں۔ بیسیکلی ہر دوسری عورت کو پریگننسی میں قبض کا پرابلم ہوتا ہے، اور یہ کیوں ہوتا ہے سب سے پہلے تو ہم اس بات کو جانیں گے، اور اس کی پریونشن کے لیے کیا ٹپس ہیں، وہ 5 ٹپس ہیں جو کہ میں آپ سے ڈسکس کروں گی تاکہ ہم اس سے ڈیل کر سکیں۔ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ کانسٹیپیشن پریگننسی میں ہوتی کیوں ہے۔ جب بھی پریگننسی ہوتی ہے ہماری کچھ ہارمونز ہیں جیسے کہ پروجسٹیرون، ایسٹروجن اینڈ بیٹا ایسٹروجن، یہ ہماری باڈی میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پروجسٹیرون ایک ایسا ہارمون ہے جو کہ ہماری گٹ کی موٹیلٹی کو ڈکریز کرتا ہے، یعنی کہ کم کرتا ہے، اور ہمارے اسٹمک کا جو ایمپٹی ٹائم ہے اس کو ڈیلے کرتا ہے، یعنی کہ آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو نارملی نان پریگننٹ اسٹیٹ میں جس کو ابزارب ہونے میں 2 سے 3 گھنٹے لگتے ہیں، موسٹ آف دا ٹائم آلموسٹ ہاف ڈے لگ جاتا ہے پریگننسی میں آپ کے اسٹمک کو ایمٹی ہونے میں اور کھانا ابزارب ہونے میں۔ اگر دیکھا جائے تو نیچر کی طرف سے بھی یہ ایک ہمارے لیے فائدہ مند فینومینا ہے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ نیوٹرینٹس کو ابزارب کر سکیں، اور جو کہ بچے کے لیے مفید ہیں۔ آپ کی واٹر ابزارپشن زیادہ ہو جو کہ آپ کے بچے کے لیے ضروری ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی جو پرابلم کا باعث بنتی ہے وہ ہے کانسٹیپیشن، یعنی آپ کی موٹیلٹی ڈکریز ہوگی، اسٹمک ایمپٹنگ ٹائم ڈکریز ہوگا تو کانسٹیپیشن زیادہ ہوتی جاتی ہے، اور کچھ لوگوں کو ہر 2 دن بعد یا 3 دن بعد یا ایون ہفتے میں ایک بار جو ہے وہ اسٹول پاس ہوتا ہے، جو کہ ان کے لیے بڑا تکلیف دہ باعث ہوتا ہے۔ اب ہم جانتے ہیں کہ ہم وہ کون سی ٹپس ہیں جن پہ عمل کر کے اس مسئلے سے حل نکال سکتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹپ یعنی نمبر 1 ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ کو موڈیفائی کریں۔ اپنی ڈائٹ میں جو ہے فائبر انٹیک زیادہ کریں، یعنی کہ اگر آپ نان ویجیٹیرین ہیں، زیادہ تر گوشت کا استعمال کرتے ہیں، تو آپ سبزیوں کی طرف آئیں، گرین لیفی ویجیٹیبلز یعنی سبز پتوں والی سبزیوں کا استعمال کریں۔ اپنے خوراک میں جو ہے فروٹس کا استعمال زیادہ کریں، اور گوشت کا استعمال کم سے کم کریں تاکہ آپ کو ایکسٹرا فائبر اپنی سبزیوں سے اور فروٹ سے ملے، اور یہ فائبر جو ہے آپ کے لیے آپ کی گٹ موٹیلٹی کو انکریز کرے گا۔ سیکنڈ سٹیپ جو کہ بہت ضروری ہے وہ ہے پانی کی مقدار، یعنی بہت زیادہ دیکھا گیا ہے کہ عورتیں پانی کا استعمال نہیں کرتی، اور پریگننسی میں ویسے بھی وامٹنگ کی وجہ سے پانی کم لیا جاتا ہے کیونکہ یہ نازیہ کا باعث بنتا ہے اور وامٹنگ کا باعث بنتا ہے۔ لیکن میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ آپ کم از کم 1.5 سے 2 لیٹر پانی دن میں لازمی پئیں، کیونکہ جتنا آپ کا واٹر انٹیک انکریز ہوگا اتنا ہی آپ کا ہائیڈریشن امپروو ہوگا، آپ کی گٹ موٹیلٹی انکریز ہوگی، آپ کو سافٹ اینڈ اسٹول پاس ہوں گے اور کانسٹیپیشنس کا حل نکلے گا۔ تیسری امپورٹنٹ بات کہ اگر آپ کو بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہے اور وہ آپ کے لیے بہت زیادہ پرابلم کر رہی ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں کہ وہ آپ کے ایسے وائٹامنز یا سپلیمنٹس تو نہیں لے رہے، جیسے کہ آئرن اور کیلشیم، یہ 2 وائٹامنز بیسکس ہیں جو کہ پریگننسی میں یوز کیے جاتے ہیں اور یہی کانسٹیپیشن کا باعث بنتے ہیں اور گیسٹرائٹس کا۔ آپ نے ڈاکٹر کو دکھانا ہے کہ آیا جو آپ آئرن یا کیلشیم لے رہے ہیں وہ اوور ڈوز تو نہیں ہے، اور آیا اس ٹائم کے اوپر آپ کو اس کی ضرورت ہے یا نہیں، آپ اسے کوئٹ کر سکتے ہیں کہ فار دا ٹائم بینگ کہ آپ کا کانسٹیپیشن ریلیف ہو جائے، لیکن ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر آپ نے اس کو کوئٹ نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا ہیموگلوبن کم ہو اور وہ آپ کے لیے ضروری ہو۔ آپ اس کو کسی آلٹرنیٹ ٹائپ پہ شفٹ کر سکتے ہیں، یعنی آئرن کے ڈفرینٹ ٹائپس ہوتے ہیں، آپ اس کو دوسرے ٹائپ پہ شفٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کانسٹیپیشن سے بچ سکیں۔ چوتھی امپورٹنٹ ٹپ جو ہے کہ اگر آپ کا کانسٹیپیشن بالکل ریلیف نہیں ہو رہا اور آپ کو سیویئر پرابلم کا باعث بن رہا ہے تو آپ اپنے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر آپ کو کچھ میڈیکیشنز ایڈوائز کرتے ہیں جس میں کہ سیرپس ہوتے ہیں، کوئی ٹیبلیٹس یا ڈراپس یا ڈفرینٹ ٹائپس کے آئلز ہوتے ہیں، یا پھر آپ نارملی جو ہر ریمیڈیز ہیں جس میں کہ اسبہول کا چھلکا، جو کہ آپ کو ایڈوائز کی جاتی ہیں آن دا بیسس کہ آپ کتنی سیویرٹی کا شکار ہیں، لیکن وہ دوائیاں، وہ آئلز یا جو بھی آپ کو ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں وہ پرسکرپشن کے بغیر مت یوز کریں۔ ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ وہ آپ کو ڈائریا یا زیادہ موشن کا باعث بن جائے، اور جو کہ آپ کی صحت کے لیے اور آپ کے بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔
5वां इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपना एक्टिविटी लेवल बढ़ाएं। अपनी डेली रूटीन वॉक करें, 30 मिनट्स की वॉक, जो कि सिंपल वॉक है, जो कि आपको थकाए ना। अगर आप कोई एक्टिविटी या कोई एक्सरसाइज करती हैं जो रूटीन में, जो कि नॉर्मल आपकी पार्ट है लाइफ का, तो आप उसको ज़रूर जारी रखें, कंटिन्यू रखें, क्योंकि ये भी सब आपकी गट मोटिलिटी को इम्प्रूव करने का बाइस बनती हैं। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिपेशन अगर आपका टाइमली रिलीफ ना किया जाए तो ये बढ़कर बहुत सारे मसाइल का शिकार बनती हैं, जिसमें कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हेमोरॉइड्स, यानी कि बवासीर का शिकार बहुत सारी औरतें हो जाती हैं, जो कि उनके लिए बहुत पेनफुल होता है और बास टाइम ये अनीमिया का बायस बनता है अगर ये ब्लीड करते रहें। एनल फिशर यानी कि जो है एनएस के ऊपर या जो पखाने वाली जगह है वहाँ पर किसी किस्म का भी ज़ख़म बहुत ज़्यादा सख्त स्टूल आने की वजह से बन सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी का बाइस हो सकता है। सो टाइमली इसको ट्रीट कराएं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जब भी आपको मोशन का ट्रिगर महसूस हो, यानी जब आपको अर्ज महसूस हो कि आपको मोशन आया है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जैसे ही आप खाना खाते हैं आपको वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप उसको रोकें मत। जब भी आपको ऐसा अर्ज महसूस हो आप फ़ौरन जो है उस टाइम को यूटिलाइज़ करें, क्योंकि अगर आप उसको रोकेंगे तो मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऐसा होता है कि वो डिले हो जाता है और फिर वो कॉन्स्टिपेशन का बाइस बनता है। सिमिलरली आप बहुत ज़्यादा सिवियर कॉन्स्टिपेशन की सूरत में आप अपने डॉक्टर के पास जाके इन्वेस्टिगेट भी करवा सकते हैं कि आया कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है जो कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन इतना सिवियर है। और उसमें जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है वो है हमारा थायराइड स्टेटस, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम औरतों के अंदर हाइपोथायराइड की वजह से, यानी थायराइड हार्मोन्स की मिकदार कम होने की वजह से भी कब्ज़ या कॉन्स्टिपेशन का मसला हो सकता है। सो अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने डॉक्टर से राब्ते में रहें। बहुत शुक्रिया।